خیریت خواتین و حضرات، ہماری تقریب بالکل اپنے اس مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے. آج کی تقریب کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب عزت مآب جناب محمد بلیغ الرحمان صاحب کو یہاں بلانے سے پہلے 2-4 لائنیں میں کہنا چاہوں گا. اس عہدے کے علاوہ آپ ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں، آٹو موبائلز کے کاروبار سے وابستہ ہیں. سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے قابل اعتماد ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. پنجاب اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کے عوام کی ایک توانا آواز ہیں. آپ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ 21 دسمبر 1969 کو بہاولپور میں پیدا ہوئے. آپ کا خاندان بہاولپور کے قدیم خاندانوں میں سے ہے. آپ کے والد گرامی جناب عقیل الرحمان نے 1985 میں سیاست کا آغاز کیا. بعد ازاں وہ میاں نواز شریف کے قریب ترین ساتھیوں میں شمار ہوئے. 1997 کے عام انتخابات میں میاں نواز شریف نے حاصل پور کی سیٹ پر 2 بڑے سیاسی ناموں کی جگہ جناب عقیل الرحمان صاحب کو بلا مقابلہ ممبر قومی اسمبلی منتخب کروایا. جناب بلیغ الرحمان صاحب نے ابتدائی تعلیم کانوینٹ اسکول بہاولپور سے حاصل کی. اس کے بعد صادق پبلک ہائی اسکول میں داخلہ لیا اور بعد ازاں او لیول کیمبرج یونیورسٹی سے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا. امریکہ کی یونیورسٹی سے الیکٹرل انجینئر میں گریجویشن کی. 2008 میں LNA 185 بہاولپور سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور دوسری بار 2013 میں نون لیگ کے ٹکٹ پر پھر MNA بنے. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے قومی تعلیم اور پروفیشنل ٹریننگ رہے. 2017 میں میاں صاحب کی کابینہ کے بعد سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی کابینہ کا حصہ بنے اور آپ کو وفاقی وزیر تعلیم اور ٹریننگ کا عہدہ دیا. آپ مسلم لیگ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آپ کو بطور گورنر پنجاب تعیناتی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 101 کے تحت 30 مئی 2022 کو دی اور آپ نے گورنر ہاؤس میں پنجاب میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہماری تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں گورنر پنجاب عزت مآب جناب محمد بلیغ الرحمان تشریف لائیں گے اور آپ سے خطاب فرمائیں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام جناب ظفر بختیوری صاحب، خالد اقبال ملک صاحب، احسن ظفر بختیوری صاحب وردی پریزیڈنٹ آف اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، جناب فہد وحید صاحب، انجینئر اظہر الاسلام صاحب اور فارمر پریزیڈنٹس، انٹائر بزنس کمیونٹی، لیڈیز اینڈ جینٹل مین اور آئی سی ینگ پارٹیسپینٹس ایز ویل، السلام علیکم. مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آج آپ کے درمیان موجود ہوں اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کاروباری حضرات اور بالخصوص پاکستان کے کاروباری حضرات، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں اس ملک کی ترقی کو آگے لے جانے میں، صنعت و حرفت کا پہیہ چلانے میں، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کرنے میں. ٹیکس بھی دیتے ہیں، لوگوں کو امپلائے بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں بھی دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، فلنتھروپی کرتے ہیں. ابھی تک اپنی زندگی میں شاید ہی میرا نہیں خیال کہ کبھی کوئی ایسا شخص ملا ہو جس کو میں نے اپنی جو بھی اس کے ضروری اخراجات ہیں اس کے علاوہ کسی کی مدد کرتے نہ دیکھا ہو. تو یہ بہت بڑا وصف ہے. دس از سم تھنگ وی شوڈ بی پراؤڈ آف. یہاں پہ چوہان صاحب بات کر رہے تھے شروع میں اور پھر مختلف اور ہمارے وردی سینئرز آف بزنس کمیونٹی اینڈ بزنس لیڈرز اور وردی پریزیڈنٹ نے بھی بات کی. تو انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ تحسین جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اور تحسین کا یہ فائدہ انہوں نے بتایا کہ تحسین جب کسی کی جاتی ہے تو اس کو وہ ایک کیٹلسٹ ثابت ہوتی ہے، وہ اس کو آگے بڑھنے میں، اس کی ترقی میں، اس کو مزید موٹیویشن فورس کے طور پہ وہ اس کی لیے بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن تحسین کے اور بھی کچھ چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے. جس کے بارے میں تحسین کی جائے اس کا تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے اندر کوئی پازیٹیو ایسپیکٹ ہو اور آپ پازیٹیوٹی کو دیکھنے والے بن جائیں اور کسی کا گریٹیٹیوڈ شو کرتے ہوئے اس کی تحسین کریں، ان ڈوئنگ سو آپ خود سب سے پہلے مطمئن ہوتے ہیں کہ آپ جس معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں کوئی یہ
مردہ معاشرہ نہیں ہے. آج جب نیگیٹیوٹیز کو دکھایا جاتا ہے، پورے دنیا کی کسی بھی ملک میں 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی، اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. یہ تو فطرت ہے اس پورے جہاں کی. تو جب منفی رویوں کے اوپر فوکس کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کرپٹ، یہ برا، وہ خراب اور وہ خراب، تو پھر ہمارا نوجوان اور ہم سب لوگ بلکہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید سب کے سب ہی غلط ہے. تو اگر سب کا سب غلط ہے تو پھر ایدھی صاحب کو جو اکیلے گھر سے نکلے تھے، ان کو اربوں روپے چندہ لینے والے لوگ کوئی کہاں سے آئے تھے؟ وہ پاکستانی تھے جو ان کو اربوں روپے چندہ آج تک ان کے نام پہ دیتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس نیٹ ورک پاکستان میں. اگر سب غلط تھا تو اخوت فاؤنڈیشن والے ایک اکیلے امجد ثاقب نکلے تھے، ایک ٹیم بنی تھی، وہ امجد ثاقب بھی پاکستانی، وہ ٹیم بھی پاکستانی. آج اربوں روپے کے وہ ہر سال قرضے دیتے ہیں. تو وہ قرضے جو ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ ان مثبت رویوں والے میجورٹی کاروباری حلقے سے آتے ہیں. اور پھر جب وہ آگے مائکرو فائنانس دیتے ہیں کسی چھابڑی فروش کو، کسی چھوٹے خانچہ فروش کو، کسی چھوٹی دکاندار کو، کسی کو 50,000 کا قرضہ، کسی کو 1,00,000 کا قرضہ، کسی کو 2,00,000 کا قرضہ، تو اور کسی سے کوئی کولیٹرل، کوئی سیکیورٹی، کوئی جائیداد رہن نہیں رکھوائی جاتی. دنیا کا سب سے بڑا پے بیک ریٹ 99.9% اخوت کا ہے. دیٹس ہائیسٹ فار اینی گیون مائکرو فائنانس بینک ان دا ورلڈ. تو وہ پے بیک کرنے والے بھی پاکستانی، کار خیر میں حصہ ڈالنے والے بھی پاکستانی، اس کا ذریعہ بننے والے بھی پاکستانی. تو ہم کیوں پھر مایوس ہوتے چلے جاتے ہیں؟ تحسین کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم تحسین کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی تقویت مل رہی ہوتی ہے اپنے دلوں میں کہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں بہت سی اچھائیاں بھی ہیں. ہاں خرابیاں بہت سی ہیں. اگر ہم خرابیوں کی طرف سے آنکھیں بند کریں گے تو وہ بہت ہی نقصان دہ ہوگا کہ پھر ہم اسے ٹھیک نہیں کر سکیں گے. ہم خرابیوں کو بھی دیکھیں لیکن اچھائیوں جو ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کریں. جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں اس کی طرف گریٹیٹیوڈ شو کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ شکر ادا کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جس کو ذریعہ بنائے ہماری زندگیوں میں بہتریاں لانے کا، پہلے اس کا شکر ادا کیا جائے. تو اس میں تمام سیکٹرز آتے ہیں، کاروباری سیکٹر ہو، چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہو، چاہے کوئی اور سیکٹر ہو، کوئی پولیٹیکل پہ ہو. کسی نے اگر اچھا کام کیا ہے تو وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ، اور ہمیں اپنے تعصبات سے بالا تر ہو کے یہ اپریسیشن کرنی چاہیے. اس میں بھی انصاف کرنا چاہیے. تو بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. دل تو چاہتا ہے کہ بہت دیر میں آپ کے ساتھ رہوں. تو یہاں پہ بہت سی باتیں ہوئیں. ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے، اور پوری دنیا کی تاریخ میں بالخصوص ریسنٹ ہسٹری میں ہم ان ممالک کو اگر سنگل آؤٹ کریں جنہوں نے تیز رفتار ترقی کی ہے تو ہمیں ان میں ایک چیز قدر مشترک ملے گی، اور وہ ہے کہ ان کے اندر ایک کنٹینیوٹی ان پالیسیز آپ کو ملے گی، تسلسل پالیسیوں کا ملے گا. ہمیں استحکام چاہیے. ہمیں استحکام جو ہے وہ امن کے ساتھ آتا ہے، جڑا ہوا ہے. امن جو ہے، استحکام اور ترقی ان فاختاؤں کے نام ہیں جو امن والے شہر میں بسیرا کرتی ہیں. ہمیں امن چاہیے، ہمیں ٹیررزم نہیں چاہیے، پیس چاہیے، اور انتشار نہیں چاہیے. اور ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے معاشرے میں بھی کرٹیکل اور انالیٹیکل تھنکنگ کیپیبلٹیز پیدا کریں. ہم نے کوئی ٹول نہیں بننا، لوگوں کے الٹیریئر موٹیوز کا ٹول کبھی نہیں بننا. ہمیں دوسروں کے مذموم مقاصد کا اعلی کار نہیں بننا. اور ہمیں اس نہج پہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو جس طرف ہمیں پکڑے اور ہمیں چلا دے، اور ہم آنکھیں بند کر کے سمن بکمن امیون کی مانند ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ کی طرح ہمیں جو جس طرف چلاتے ہیں ہم اس طرف چل پڑیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چاہے میں کوئی بات کر رہا ہوں، چاہے کوئی اور ہم شخص ہماری بات کر رہا ہے، ہم اسے انالائز کرنے کی ہمارے اندر کیپیبلٹی ہونی چاہیے، اسے پرکھنے کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے. اور یہی چیز جو ہے ملک کو آگے لے کر جائے گی انشاءاللہ. یہاں پہ
بہت اہم بات کی خالد ملک صاحب نے ایجوکیشن کے حوالے سے. جب تک عوام خود اس چیز کا خیال نہیں رکھے گی تو یہ کیسے بہتری آئے گی؟ جب تک ہم تحسین نہیں کریں گے یا اس کے اوپر ہم بند نہیں باندھیں گے تو کیسے بہتری آئے گی؟ چلڈرن کو کیسے بہتر کریں؟ کیا فیکٹرز ہیں وچ لیڈ ٹورڈز آؤٹ آف اسکول چلڈرن؟ اگر کلاس میں فرنیچر اچھا نہیں ہے تو بچے اسکول چھوڑ کے چلے جاتے تھے. اگر بڑی بچیوں کا اسکول ہے اس کے اندر باتھ رومز کی گنجائش نہیں ہے تو بچیاں اسکول چھوڑ کے چلی جاتی تھیں. اگر بڑی بچیوں کا اسکول ہے اور وہاں پہ چار دیواری نہیں ہے تو دیز آر آل بچے اسکول چھوڑ کے چلی جاتی تھی. But there are multiple factors, access to education to other things, جن کا ہم ہر روز صبح اٹھتے بیٹھتے فکر کرتے تھے. اور حکومتوں نے بالخصوص فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ میں ریکارڈ ہائی اماؤنٹس ڈیڈیکیٹ کی, کیونکہ یو ہیو ٹو پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از. تو آپ کو پریکٹیکلی جب ڈیمانسٹریٹ کیا, نتیجہ کیا نکلا؟ 2013 میں جتنے بچے آؤٹ آف اسکول تھے, 2018 میں یعنی 5 سال کے بعد 7.2 ملین بچے زیادہ انرولمنٹ بڑھ چکی تھی. اور کیونکہ پاکستان از اے کنٹری وتھ پازیٹیو پاپولیشن گروتھ ریٹ اینڈ ایوری ایئر مور چلڈرن کم آف ایج ٹو گو ٹو اسکول, تو ان 5 سالوں میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد 5.5 ملین یعنی 55 لاکھ بچے کم ہو چکے تھے, اسکولوں کے باہر سے اسکولوں کے اندر لائے جا چکے تھے. اور یونیسکو اور یونیسیف اور ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشنز اور اسٹیٹ بینک اور تمام اندرونی اور بینوری رپورٹس اپریشیٹ کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے ابھی بھی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا مسئلہ تو موجود ہے, لیکن پاکستان از اے کنٹری وچ ہیز شون اے وے فارورڈ, اور اس راستے پہ چل پڑا ہے کہ اب آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا مسئلہ حل ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر گزرتے سال کے ساتھ بچوں کی تعداد آؤٹ آف اسکول کی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پھر کیا ہوا؟ 2018 کے بعد ڈیٹا اٹھائیے, میری بات پہ یقین مت کیجئے, ڈیٹا لیجئے اور ڈیٹا میں دیکھیے کہ ہر سال پاکستان میں اسکولوں سے باہر جانے والے بچوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی. 2018 کی نسبت 19 میں زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہوئے, 20 میں اور زیادہ ہوئے, 21 میں اور زیادہ ہوئے. بائی 2022 پاکستان became the world's largest country with most out of school children, unfortunately. ایجوکیشن پہ فنڈنگ, ہائی اسکول میں فنڈنگ, ٹرشری ایجوکیشن میں فنڈنگ, یونیورسٹی کی فنڈنگ 2018 کے بعد 2013 سے 18 آپ کو ایک لینئر کرو نظر آئے گا کہ بھی اسٹیپ کرو ہے ایجوکیشن میں, جہاں پہ انکریز ان فنڈنگ ہوئی اینڈ وچ ریزلٹیڈ ان بیٹرمنٹ ان ایجوکیشن, ان ٹرشری ایجوکیشن. اور 2018 کے بعد پہلے ہی سال, ابھی کوئی کووڈ نہیں آیا تھا, کوئی کرونا نہیں آیا تھا, پہلے ہی سال 50% کے قریب کٹس لگ گئے تھے یونیورسٹی فنڈنگز پہ. تو بہرحال دیز آر دا فیکٹس, چونکہ آپ نے ذکر کیا تو مجھے بتانا تھا. یہاں پہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات ہوئی, تو ہم جب بات کرتے ہیں اور صرف بیانیوں پر, صرف جذبات دلانے پر آج, اور بیانیہ بھی وہ ہے جو ہر روز تبدیل ہوتا ہے, ہم سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار بنتے چلے جاتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھ پیدا کریں کہ سب ہمارے لیے محترم ہیں, ہم نے کسی سے نفرت نہیں کرنی. آئیے دیکھیں اگر 2 محترم پارٹیز ہیں, کس نے بہتر کام کیا تھا جب اس کو موقع ملا تھا؟ 2 محترم لوگ ہیں, کس نے بہتر پرفارم کیا تھا؟ اس کی بجائے ہم تبدیل ہوتے بیانیوں میں, اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ایٹ ٹائمز ٹو می اٹ سیمز ریڈیکولس ایٹ ٹائمز کہ اتنی تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں. آج ہم ایک بات کہہ رہے ہیں, دوسرے دن اس کے بالکل مخالف بات کرتی ہے, نہیں ہاں یہ ٹھیک ہے جی, یہ ایسے ہے. پھر تیسرے دن اس سے مخالف بات کرتی ہے, نہیں یہ ٹھیک ہے ایسے کرنا. تو ان چیزوں کو بہت دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کسی مذموم مقاصد کا اعلیٰ کار نہ بن جائیں. لیکن بہرحال ہم نے نفرتیں نہیں کرنی, محبتیں پھیلانی ہیں ایک دوسرے سے, اور دیکھنا ہے کہ دیکھیے چیمبر کا الیکشن ہے, اگر کوئی بھی برا نہیں ہے, سب اچھائی چاہتے ہیں, لیکن کسی نے بہتر ڈیلیور کیا, کسی نے اور بہتر ڈیلیور کیا, کسی کے پاس اچھا ٹریک ریکارڈ ہے, ایکسپیرینس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اگر کوئی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے اور آپ کسی پہ زیادہ ٹرسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کمپیریزن ہمیں کمپیئر کرنے چاہیے. برادریزم, ذاتی تعلق, یہ سب سیکنڈری ہونا چاہیے. تو بہرحال آپ نے یہاں پہ احسن بختیاری صاحب نے ذکر فرمایا سکلز ایجوکیشن کا. سکلز میں نیوٹیک کی PSDF کی فنڈنگ 2013 سے 18 میں ہائیسٹ ان دا کنٹری تھی.
لیکن وہ بھی کافی نہیں تھی, اس سے ہمیں کہیں زیادہ کرنے کی ضرورت تھی. لیکن فینومینل انکریز کی گئی. پنجاب کے اندر جو ہے یہ پنجاب کے اندر اتنی زیادہ ایک نیا انیشیٹو شروع کیا گیا جس کا نام تھا پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ. پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کو اس وقت اسد عمر صاحب پولیٹیکل نہیں تھے, وہ چیف ایگزیکٹو تھے اینگرو میں, تو اس وقت چیف منسٹر نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو ہیڈ کریں. میں بھی اس کا ڈائریکٹر تھا, اور گورنمنٹ آف پنجاب نے 5 بلین روپی جو نارمل فنڈنگ دی جا رہی تھی ووکیشنل ایجوکیشن کی, اس سے بڑھ کے 5 ارب روپے کی فنڈنگ دی اور کہا کہ بھی اس پہ آپ کام شروع کریں. تو میں بھی اس کا ایک بورڈ ممبر تھا. آئی واز دا اونلی پولیٹیشین ان دیٹ. اس میں اعجاز پروفیسر اعجاز نبی جو ڈین ہیں لمز کے, لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے, وہ اس کے بورڈ ممبر تھے, اور کئی اور لوگ تھے, کچھ انڈسٹری سے تھے. سب نے مل کے اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کے اوپر جب کام کیا تو ڈیفٹ جو برطانیہ کا ادارہ ہے وہ آیا اور اس نے دیکھا, اس نے کہا اتنا فینومینل کام کیا جا رہا ہے اسکل ڈیولپمنٹ پہ. انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ میچنگ گرانٹ دیتے ہیں, یعنی کہ 5 ارب اگر دے رہا ہے تو اب مجھے ایکچولی یاد نہیں ہے, غالباً اس وقت 3 کچھ ملین پاؤنڈز بنتے تھے. انہوں نے وہ اتنے ملین پاؤنڈز جو ہیں وہ اضافی میچنگ گرانٹ دی کہ جتنی گورنمنٹ آف پنجاب دے رہی ہے ہم اس کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں, آپ کام کو ڈبل کریں. پہلے سال جو 4 ڈسٹرکٹ میں شروع کیا, اگلے سال 8 ڈسٹرکٹ میں کیا, تیسرے سال 16 میں کیا, پھر وہ 32 ڈسٹرکٹ میں کیا اور پورے پنجاب میں چلا گیا. اور اس کے اوپر اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہارورڈ میں کیس اسٹڈی ہوئی, پی ایس ڈی ایف کے اوپر, لنڈن اسکول آف اکنامکس میں کیس اسٹڈی ہوئی, اور لمز کے تو پہلے ہی پروفیسر اس میں انوالو تھے, وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے اور اس کو اپنا ایکیڈیمک بھی نمونہ بنا رہے تھے کہ اس کو اس سے سیکھ بھی رہے تھے, سکھا بھی رہے تھے. تو پوری دنیا میں اس کی تحسین کی جا رہی تھی. 2018 کے بعد جب ہم نے روایت بنا لی کہ ہر چیز کو ہم نے ٹارگیٹنگ کرنا ہے اور انتقام کا نشانہ بنانا ہے, تو اس کے اوپر بھی بیان دے دیے گئے کہ جناب یہ تو پچھلی گورنمنٹ والے سارے کرپٹ تھے اور یہ کرپشن کا منبع ہے اور یہ کرپشن ہی اس میں کی جا رہی ہے. اور لوگوں نے بھی, کچھ لوگوں نے جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے تحقیق کیے خوب تالیاں بجائیں, کرپشن پکڑی جا رہی ہے. ڈیفڈ جو ہے وہ اتنی پریشان ہوئی, انہوں نے کہا یہ تو ہمارے کندھوں پہ مقدس فریضہ ہے کہ ہم برٹش عوام کے پیسے ہم نے یہاں پہ لگانے ہیں. سب سے پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی پوری فنڈنگ اس سے نکال لی. انہوں نے کہا خود حکومت کہہ رہی ہے کہ پی ایس ڈی ایف کرپٹ ادارہ ہے اور کرپشن پہ کام ہو رہا ہے, تو انہوں نے پوری فنڈنگ اس سے نکال لی. باقی رہی سی کسر جو ہے وہ حکومت پنجاب نے تب کی کر دی کہ اس فنڈنگ کو, اپنی فنڈنگ کو بھی ریڈیوس کر دیا, ڈکلیئر کر دیا کرپٹ ادارہ. لیکن اس کے بعد جو جگ ہسائی پوری دنیا میں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ڈیفیکٹ برطانیہ کے کورٹ میں چلی گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی حکومت نے الزام لگایا کہ یہ کرپشن میں یہ پیسے لگ رہے تھے, ہمارے ہاتھ صاف ہیں, ہم ثابت کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز ٹرانسپیرنسی ہم خود اس کی مانیٹر کر رہے تھے اور اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے. اور جب پاکستان کی حکومت کورٹوں سے وہ فیصلہ میں کوئی اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ کر سکی اور فیصلہ ان کے خلاف ہوا, تو بڑی دنیا میں جگ ہسائی بھی ہوئی. اور بہت افسوس کی بات تھی کہ ہم نے اپنی ڈرٹی لینن ملک میں کرنے کی بجائے پوری دنیا میں اس کا تماشا بنایا. اگر حویلی بہادر شاہ میں 2 پلانٹس لگنے تھے, ایک 2016 میں شروع ہوا اور دوسرا 2018 میں 2016 میں شروع ہوا اور 2018 میں مکمل ہو گیا, اور دنیا کے سب سے کلین فیول ری گیسیفائڈ LNG کے اوپر وہ پلانٹ جو ہے جب وہ کام کرنا شروع ہو گیا, تو 2017 میں جب دوسرا پلانٹ لگنا شروع ہوا, اس نے 2019 میں مکمل ہونا تھا. 2018 میں تمام انٹرنیشنل وہ ٹربائنز جو ہیں, پہلے میں جنرل الیکٹرک کی لگی تھیں, دوسری میں جو دنیا کی بیسٹ ٹربائنز ہوتی ہیں سیمنز کی سمجھی جاتی ہیں وہ شاید لگیں اور لگنی تھیں, اور ساری اس کی چیزیں جو ہیں وہ فائنینشیل کلوئرز ہو چکے تھے, چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی تھیں. لیکن اگلے سال 2018 میں اس کے اوپر بھی وہی تلوار گری. نہیں, ہمیں پتہ ہے اس میں کرپشن ہو رہی ہے, نیب کیسز انیشیٹ کر دیے گئے, ان کو اور اداروں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا, اس بنتے پلانٹ کو روک دیا گیا. 4 سال تک ایک پائی کی کرپشن وہاں نہ ملی, اگر ہوتی تو ملتی, اور اس کو کلیئر کیا گیا. اور 4 سال بعد جب وہ دوبارہ 2022-23 میں لگنا شروع ہوا تو اس پہ 74 ارب روپے زیادہ کاسٹ آئی. اور وہ بجلی کے پلانٹ اس لیے لگتے ہیں کہ جب بجلی بن جائے تو وہ انڈسٹری کے کام آئے, ملک کے کام آئے, ادھر کام ہو, تو وہ بجلی بھی کم بنی اور اس کے اوپر جو ہے وہ تمام چیزیں ہوئیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نفرتوں کا شکار نہیں ہونا.
یقیناً ہر گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ اچھے کام کیے ہوں گے، ان کاموں کو بھی دیکھنا ہے، ان کی تحسین کرنی ہے اور اپنے ساتھ اپنا فیصلہ کرنا ہے اور آگے کنٹینیوٹی ان پالیسیز کی طرف اپنا کرنا ہے۔ وردی پریزیڈنٹ نے بہت اچھی خواہشات کا اظہار کیا کہ جو نئی گورنمنٹس بن رہی ہیں اور ان کے لیے نیک خواہشات کا انہوں نے اظہار کیا اور توقع ظاہر کی، کیونکہ ملک کے اندر اگر امن ہوگا، سکون ہوگا، اگر دھرنے نہیں ہوں گے، اگر یہ جلاؤ گھیراؤ نہیں ہوگا، مار دو، جلا دو، گرا دو، یہ نعرے نہیں ہوں گے، تو ہی ہم توقع کر سکتے ہیں کہ آگے ہم بہتری کی طرف جائیں۔ آج میں ابھی یہاں آنے سے پہلے میں آج صبح تھا حسن عبدال کیڈٹ کالج میں، تو وہ احسن صاحب کا نام میں پہلے حسن لے رہا تھا تو اس سے احسن کیا، حسن عبدال کو احسن کہنے لگا تھا۔ تو حسن عبدال کیڈٹ کالج میں تھا، تو ادھر سے میں جو واپس آیا تو کچھ وقت مجھے ملا، تو اس 5-10 منٹ میں جب دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن تو ایک رپورٹ چل رہی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ گیلپ انٹرنیشنل، کیونکہ سندھ کے نتائج جو ہیں وہ مان لیے گئے ہیں، خیبر پختونخوا کے نتائج مرضی کے مطابق آئے تو وہ مان لیے گئے ہیں، بلوچستان میں بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سارا اعتراض اور غصہ پنجاب پہ نکلتا ہے، تو پنجاب پہ اعتراضات ہیں نتائج کے، تو گیلپ انٹرنیشنل پنجاب کے بارے میں بتا رہا تھا، کیونکہ آج کل گیلپ ہو یا کوئی اور ہو، سرویز بہت سائنٹیفک ہو گئے ہیں اور بہت ہی سائنٹیفک طریقوں سے وہ پہلے پریڈکٹ کرتے ہیں چیزیں کہ بھی یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ آلموسٹ ایکوریٹلی جو انہوں نے ایک سروے چند دن پہلے الیکشن سے فائنل اپنا پبلش کیا تھا، تو فائنل ریزلٹس بھی بالکل اسی سے کورسپونڈ کرتے ہیں، اور 1% کا فرق تھا اس میں دو پارٹیوں کا، اس میں کہ اسی طرح 1% کے ہی فرق سے دونوں پارٹیوں کو جو ہے بڑی پارٹیوں کو یہاں پہ ووٹس ملے ہیں، اور وہ دیر ٹیکنگ پرائڈ ان دا فیکٹ کہ ان کی بات صحیح نکلی ہے۔ لیکن بہرحال اگر شکایت بھی ہو تو بھی ہمیں آگے بہتری کے ساتھ چلنا ہے، بہتریاں کرنی ہیں۔ آپ کی طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ یونیورسٹیز کے اندر ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے بزنسز کی، تو میں آپ کو یہ شیئر کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ایز چانسلر، ایون دو ہمارے پاس جو یہ سمریز ہیں یہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہیں اور اس کو مجھے اپروو کرنا ہوتا ہے، لیکن کئی سمریز میں نے واپس کی اور چیف منسٹر کو تاکید کی کہ اس میں کوئی بزنس ریپرزنٹیشن ڈالیں، اور الحمدللہ فیصل آباد میں بھی ہم نے فیصل آباد چیمبر کے ہی دین پریزیڈنٹ کو وہاں پہ یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ ممبر بنایا۔ حال ہی میں ابھی کل یا پرسوں شاید راولپنڈی کی ایک بہت بڑی اور بہت اچھی جامعہ میں آپ کے راولپنڈی چیمبر کے سہیل الطاف صاحب ہیں، ان کو سنڈیکیٹ کا ممبر بنایا گیا ہے۔ اسی طرح مختلف اور جگہوں پہ، چکوال میں، باقی جگہوں پہ، پنجاب میں متعدد مثالیں میرے پاس سمریز آتی تھیں یا اس میں تمام بیوروکریٹس کے نام ہوتے تھے یا کچھ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ والے ہوتے تھے۔ آئی آلموسٹ آلویز میڈ شیور کہ کچھ بزنس ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، کیونکہ ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ اکیڈیمیا اور بزنس لنکیجز جو ہیں یہ کامیابی کی بہت اہم ایک سفر ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے جب میں وزیر تعلیم تھا تو HEC کے ذریعے ہم نے ریڈیوس کرایا تھا وہ فنڈ جس میں انکریج کیا گیا تھا پوری دنیا میں انڈسٹری اور کامرس اپنے مسائل کے لیے جاتی ہے یونیورسٹیز کے پاس کہ آپ ریسرچ کر کے دیں، اور پاکستان میں بھی ہائیسٹ ایور فنڈنگز اگرچہ اس دور میں دی گئیں، لیکن اس سے پہلے والی گورنمنٹس بھی اور بعد والی گورنمنٹس بھی فوراً PhDs کے لیے اسکالرشپس دیتی ہیں، اور ہمارے پاس اب یونیورسٹیز میں کوئی اسٹینفورڈ کے، آئی لیگس کے، مختلف اور جگہوں کے گریجویٹس جو ہیں وہ PhDs مکمل کر کے آ چکے ہیں، اور کوئی چائنا سے پڑھ کر آیا ہے، کوئی آسٹریلیا سے پڑھ کے آیا ہے، کوئی یورپ سے پڑھ کر آیا ہے، اور وہ اپنے ساتھ وہ ورلڈ کلاس نالج بھی لے کر آئیں۔ تو ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم انڈسٹری کو لنک کریں، تو اکیڈیمیا اور انڈسٹری لنکیجز کے لیے ایک فنڈنگ 2015 سے ہم نے شروع کی جو اب تک چلی آ رہی ہے۔ اس میں پوری دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی ادارے کو کوئی اگر تکلیف ہے تو یونیورسٹی کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم مارکیٹنگ صحیح نہیں کر پا رہے، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہمیں ایڈوائز کرے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، یا وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری پروڈکشن ہو رہی ہے اور ہماری اسٹیل کی جو شیٹ آ رہی ہے اس کے اندر یہ ڈیفلیکشن آ رہی ہے، ہم ٹھیک نہیں کر پا رہے، اس کو دیکھیں ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو پھر ریسرچ یونیورسٹیز اور ادارے مل کے کرتے ہیں اور اس کے اچھے نتائج آتے ہیں۔ تو ہم نے جو یہ فنڈنگ اسٹیبلش اسی لیے کی کہ اگر پاکستان میں یہ رواج نہیں پا سکی بات، تو اس کو انکریج کرنے کے لیے یونیورسٹی کو فیڈرل گورنمنٹ HEC کے ذریعے فنڈ دے گی اگر آپ کسی کا کوئی مسئلہ حل کریں۔ تو الحمدللہ اب کافی تعداد میں
اگرچہ ان ٹرمز آف نمبر تو کافی ہے لیکن ان ٹرمز آف پرسنٹیج بہت کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو اس کو مزید ہونا چاہیے، اور پھر یہی مقصد ہے کہ سنڈیکیٹ میں بھی ریپرزنٹیشن ہو ہمارے انڈسٹریلسٹ کی یا کامرس کی یا ٹریڈ کی، تاکہ وہ بھی بہتر کام انشاءاللہ کر سکیں. آپ نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی، انتہائی اہم ہے. اور پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ انفارچونیٹلی اس میں بھی بہت سے مسائل رہے، بڑی سیریس ایفرٹس کی گئی تھی پرائیویٹائز کرنے میں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن جب بالکل اختتام کے قریب تھی تو پھر ایک انہونے سے پروٹیسٹ شروع ہوئے اور کوئی گولی چلی اور کچھ ڈیتھس انفارچونیٹلی ہو گئیں اور پھر وہ روکنا پڑا کام. لیکن اس وقت جو SIFC کے ذریعے تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والی حکومتوں میں بھی سب ایک پیج پہ ہوں گے. اس میں یہ طے شدہ بات ہے کہ انشاءاللہ انڈسٹریلائزیشن جو پرائیویٹائزیشن ہوگی اور اس کو آگے لے کر جانا ہے. میں بزنس کمیونٹی سے یہ کہوں گا کہ جو اچھا کام ہوتے دیکھیں اس پہ ضرور جو بات یہاں شروع میں کی گئی تھی تحسین کا اظہار کریں. دیٹ گیوز مور کانفیڈنس ٹو دا گورنمنٹس، جس کی بھی گورنمنٹ ہوگی اس پہ ضرور اپنی آواز بلند کریں. ہاں، اور جہاں پہ کوئی کام غلط ہوتے دیکھیں اس میں بھی اپنی پروپوزلز، اپنی اعتراضات. لیکن عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف اعتراضات، صرف کمیاں، صرف خرابیاں ان کی نشاندہی ہوتی ہے. اگر کوئی اچھا کام ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کا ذکر بالعموم کم کیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ بھی بہتری کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس ملک میں بہتر ہونی چاہیے. تمام بزنسز کو آگے بڑھنے کے لیے بہت آسانی سے مواقع ملنے چاہیے. ہماری نئے نوجوانوں کی تعداد جو ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، وہ انٹرپرنور بننا چاہتے ہیں، بہترین ذہن لیے ہوئے ہیں، ان کو کام کے مواقع ملنے چاہیے. اور میں چیمبر آف کامرس سے بھی کہوں گا، مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنے بزنسز کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. آپ مہربانی کر کے اپنے خاص طور پہ ینگ انٹرپرنورس کے لیے، اور جو اورکس ہیں، جو آفیسز آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشنز ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کولیبوریٹ کیجئے اور لوگوں کو گائیڈ کیجئے کہ وہ اپنے بزنس میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں. اور ہمیں اپنی کاروبار میں ایک بات کو تہیہ کر لینا چاہیے. میرا اس بات پہ اور میرے ساتھ بہت سے لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ان کا بھی اس بات پہ پختہ یقین ہے کہ اگر ہم اچھے کردار کا مظاہرہ کریں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. ہمیں ہمارے بزنسز ایمانداری سے کرنے، ہمیں اپنے بزنسز اپنے کسٹمر کا خیال کر کے کرنے. کچھ لوگ کاروباری دنیا میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ، زیادہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ گھوڑا اگر گھاس سے پیار کرے گا تو وہ زندہ کیسے رہے گا، اور ہم اگر اپنے کلائنٹ کی اتنی بہتری چاہنے لگ جائیں تو ہمارا بزنس سروائیو کیسے کرے گا. لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ گھوڑے کی مثال جانوروں کے لیے تو ٹھیک ہے، انسانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ دوسروں کا بھلا چاہیں تو آپ کا بھلا ہوگا. وہ بزنسز جو اپنے کسٹمر کی کیئر کرتے ہیں ان کا بھلا ہو جاتا ہے. سیم والٹن نے امریکہ میں ایک چھوٹی سی دودھ دہی کی دکان سے اپنا کام شروع کیا تھا. اس کے ایمانداری کے اور کسٹمر کی بہتری کے اصول اس کو آگے لے کے چلتے رہے اور وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ پہلے کہتا تھا میں ہر مہینے اپنی ہر آؤٹ لیٹ پہ کم از کم ضرور جاؤں گا. پھر اس نے وال مارٹ بنایا، پھر اس نے سیمز کلب بنایا، پھر اس نے مختلف اور ادارے بنائے، اور پھر اس نے خود اپنا جہاز لے لیا اور وہ پورے جہاز سے جو ہے وہ امریکہ کے اندر جاتا تھا اور میک شور کرتا تھا کہ سال میں کم از کم ایک دفعہ میں اپنے سٹور میں ہوں. ترقی اور برکت اتنی پڑ گئی کہ اس سال میں بھی اپنے ہر سٹور کو نہیں وزٹ کر سکتا تھا. اور شروع سے لے کر آج تک وال مارٹ کا ایک اصول ہے کہ آپ اگر کوئی چیز اسے واپس کرنے جائیں تو وہ آپ سے پوچھے بغیر لے لے گا. ہمارے کئی اسٹوڈنٹ دوست امریکہ میں پڑھتے ہوئے یا بنگلہ دیش سے آئے ہوئے یا پاکستان سے آئے ہوئے یا انڈیا سے آئے ہوئے یا فلپین سے آئے ہوئے، ان کے جب دوست احباب یا رشتہ دار ان کو وزٹ کرنے آتے ہیں تو وہ چپ کر کے وال مارٹ سے کمفرٹر لینے بھی چلے جاتے ہیں. کچھ، تمام ایسا نہیں کرتے، اور ان کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ 2 دن بعد آ کے واپس کر رہے ہوں گے. لیکن وال مارٹ کبھی ان سے سوال نہیں پوچھتا. جب واپس کرتے ہیں تو ان سے سوال نہیں پوچھتا، ان کو اور لوگوں کو نہیں بیچتا، ان کو یوز کیٹیگری میں الگ ڈسپوز آف کرتا ہے، چاہے پیسے ملے یا نہ ملے. شروع سے پالیسی ہے. اور پھر جب میری نظر سے وہ حدیث مبارک گزری جس کے مفہوم میں یہ تھا کہ اگر کوئی دکاندار بغیر سوال پوچھے اپنی گاہک سے اس کی چیز واپس لے لے تو اس کے لیے درجوں کا اور ترغیب دی گئی تھی کہ اس کے لیے اتنے درجے ہیں، تو پھر مجھے اس دن وال مارٹ کی کامیابی کا راز سمجھ آ گیا.
اچھے بزنسز اور اچھے علاقے ان کی اجتماعی سوچ ہوتی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ آئیے ہم اپنا علاقے میں اتنا کاروباری ایمانداری بنائیں کہ کوئی کسٹمر یہاں سے کسی دکان سے لٹ کے نہ جائے, کسی وہ گولڈ کی دکان سے اس کو یہ نہ بتایا جائے کہ اس کے اندر جو ہے اتنے تولے ہوگا لیکن اتنا نہ نکلے, بعد میں کم نکلے, یا اس کے اندر جھوٹ اور اس کے اندر خرابیاں جو ہیں وہ موجود ہوں. اور جو علاقہ یا جو ملک اپنے کاروبار کی ایمانداری کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے تو دین دیر از نو لوکنگ بیک. لوگ دور دور سے آتے ہیں, وہاں پہ سیکھتے ہیں. تو میں چیمبر سے توقع کروں گا کہ وہ مزید بہتری کے لیے, کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, اچھے اصولوں کے فروغ اور ترویج کے لیے, اور اسلام آباد دا بیوٹیفل, دا کیپٹل آف پاکستان, اٹ شوڈ ہیو بیسٹ بزنس پریکٹسز ان پاکستان, اور ہر لحاظ سے ہم بہتری پھیلانے والے بن جائیں. اور آپ جیسے نفیس لوگ جب اس چیمبر میں دیکھتا ہوں تو یقیناً مجھے اس بات کا بہت اعتماد ملتا ہے کہ مستقبل میں یہ چیز بالکل ممکن ہے. میں آخر میں آپ سب وہ کاروباری شخصیات, ہمارے راجہ انور صاحب جیلم سے ہوں یا چکوال سے ہوں یا باقی ساتھی آزاد کشمیر سے یا مختلف اور جگہوں سے جو یہاں تشریف لائے ہیں, جنہوں نے لیڈرشپ سکلز دی ہیں, میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ عزت اسے ملتی ہے جو دوسروں کی بہتری چاہتا ہے. یقیناً ان میں وہ خوبیاں ہیں. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں I'll play my role in making that possible کہ ہم زیادہ سے زیادہ بزنس کمیونٹی کو, اور بہت سی مثالیں, کسی شخص نے کسی پسماندہ علاقے میں جا کر ایک فیکٹری لگائی تو ادھر سینکڑوں لوگوں کو جب جابز ملی تو اس علاقے کا مزاج بھی بدل گیا, اس علاقے کے اندر لوگوں کی پر کیپٹا انکم بدل گئی, اس کے اندر اور جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تھا اس اکانومی کا وہ آنا شروع ہوا. And they have great contributions in one way or the other towards the betterment of the society, and I agree with you, that must be recognized. Thank you very much. Keep up the good work, and let's keep on hoping and have our fingers crossed for the new governments to turn around Pakistan and take Pakistan اس منزل کی طرف یا اس منزل کی جانب جو پاکستان truly deserve کرتا ہے. اور ہم ٹرانسپیرنسی جو ہے, کرپشن سے پاک پاکستان, دیکھیے پوری دنیا میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اسٹرنجنٹ میکنزمز ہیں, اور وہ برطانیہ ہو, چاہے اسکینڈینیوین کنٹریز ہوں, چاہے جہاں پہ دیکھنے کو نظر نہیں آتی, ان کو بھی ریٹ کرتے ہیں. تو دیٹس ون پیرامیٹر. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس دور میں تو اس طرح کی چیزیں, ایجوکیشن میں کس گورنمنٹ نے کتنا اسپینڈ کیا. اگر 2018 میں ہم بہتر ہوتے ہوتے 112 پہ پہنچ گئے تھے, 2022 میں ہم گر کے 140 پہ کیسے پہنچ گئے؟ کرپشن میں کیوں ترقی کی اور ٹرانسپیرنسی میں کیوں پیچھے آئے؟ تو یہ فیکٹرز جو ہے اور پرفارمنس جو ہے, ہمیں اپنے سوال پوچھنے چاہیے تھے لیکن آگے بھی پوچھنے چاہیے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان پائندہ باد.